اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی کلام اللہ میں جو ذمہ داری لگائی اور پھر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے احسن انداز سے ان ذمہ داریوں کو نبھایا اور ان سے آپ کی صفات کیا بنی اور ان صفات سے پھر آپ کے صفاتی اسماء کا استخراج کیا ہوتا ہے، وہ داستان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ میری اپنی کتاب ہے، فلسفہ اسماء رسول اس کا نام ہے، اور جو کہ میرا پی ایچ ڈی کا ڈاکٹریٹ کا بھی یہ تحقیقی مقالہ تھا۔ اس میں میں نے 1200 اسماء النبی پر اپنی وسعت کے مطابق کام کیا ہے، لیکن آپ کی صفات نہ ختم ہونے والی ہیں۔ آئندہ محققین کے لیے یہ ابھی میدان خالی ہے، اس پہ کام کریں گے۔ تو میں نے 1200 اسماء النبی پہ تخریج کی ہے، کام کیا ہے، اور ان 1200 اسماء النبی میں کچھ میں نے کلام اللہ سے لیے ہیں، خود اخذ کیے ہیں، اور اس کے بعد میں نے حدیث کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں، سیرت کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں، تفاسیر کی کتابوں سے اخذ کیے ہیں، شرح حدیث سے اخذ کیے ہیں، نعتیہ شاعری سے اخذ کیے ہیں، اور پھر ناظرین کرام ایک میرا ماخذ اسماء النبی کا یہ بھی تھا کہ روضہ اقدس پر خود حاضر ہو کر میں نے باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جب آتے ہیں باب السلام سے، تو رائٹ ہینڈ پہ دیوار پر چوکٹوں میں کیا خوبصورت خطاطی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 اسماء النبی وہاں لکھے ہوئے ہیں، جس کو میں اپنے پین سے نوٹ کر کے لایا تھا اور اپنی تحقیق کا حصہ بنایا تھا، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آج سے ناظرین کرام وہ اسماء النبی جن کا تذکرہ ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء ہیں یہ محض نام نہیں ہیں، بلکہ یہ تو سیرت کے دروازے ہیں، یہ تو سیرت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ان سرزمینوں میں، ان ستاروں میں اور ان جہانوں میں اگر داخل ہوا جائے تو سیرت کا ایک جہان آباد ہمیں ملے گا ہر اسم گرامی میں۔ مثلا ناظرین کرام حروف تہجی کے اعتبار سے میں شروع کر رہا ہوں، جو قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ میں وقت کی کمی کے باعث، کیونکہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے، ہم صدائے قرآن سے شروع کرتے ہیں اور ذکر صاحب قرآن پر ہم ختم کرتے ہیں، تو میں صرف حوالے آپ کو بتا دوں گا، اور کچھ آپ پھر قرآن کریم کی آیات کو کھول کر دیکھیے کہ اس میں کیا کیا جہان آباد ہیں۔ مثلا حروف تہجی کے اعتبار سے سیدنا الابرار صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے معنی ہے نیک ترین، اور اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 سے، پھر سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 198 سے، اور پھر سورہ المطففین کی آیت نمبر 22 سے۔ نمبر 2 ہے سیدنا اجر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معزز اجر، سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 سے ناظرین کرام اس کا استخراج ہو سکتا ہے۔ اور پھر سیدنا الاحسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، اور اس کا ہمیں قرآن کریم سے جو حوالہ ملتا ہے وہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 30، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور سورہ التین کی آیت نمبر 4۔ سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ہی اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے، پھر سورہ الصف کی آیت نمبر 6 سے، اور اسی طرح سے ناظرین کرام سیدنا الاخی فی الدین، دینی بھائی، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے، حوالہ ملتا ہے قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 11 سے۔ ناظرین کرام یہ جہان جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔